گا تقریباً تمام ہی کے موضوع پر نبی پاک کی حدیث موجود ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسوں نہ، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، اور ایسا دیدار نصیب ہو کہ کونین کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے۔ جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تمام بشارتیں، یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے۔ آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، دنیا میں جب ہمیں کوئی مشکل درپیش آتی ہے، کوئی ڈیفیکلٹ ڈے آتا ہے، کسی جگہ جانے کا پلان بنتا ہے، تو ہم اس کی پریپریشن کرتے ہیں، اس کی معلومات لیتے ہیں کہ یار میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں، بتاؤ موسم کیسا ہوگا، اچھا وہاں کرنسی کون سی چلتی ہے، کوئی جان پہچان والا بندہ ہو تو ذرا اس کا نمبر بھی دے دو، کوئی مصیبت آ جائے تو رابطہ رہے گا۔ دو چار لوگوں سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، یار فلاں جگہ جانا ہے۔ ہم ہر ڈیفیکلٹی سے پہلے پریپریشن کرتے ہیں، یہ ہماری ایک سائیکی ہے انسان کی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا ڈیفیکلٹ ڈے، ایک ایسا مشکل دن جو ہم سب نے فیس کرنا ہے، اور اس سے زیادہ مشکل دن کوئی اور نہیں ہے کائنات میں، اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ ڈے کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ پریپریشن تو دور کی بات ہے، اس کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں کہ یار وہ دن آنے والا ہے، وہ دن ہم سب نے فیس کرنا ہے۔ اور اس دن کو ریمیمبرنس کے لیے، اس دن کو بار بار ریکال کرنے کے لیے کیا شاندار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا۔ قرآن پاک جا بجا میں اس دن کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن بالخصوص اگر نماز کو دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا۔ کتنا شاندار ایک گویا ریکال ہے، روز جزا کا مالک ہے اللہ۔ کیا ہے؟ روز جزا کا مالک۔ یہ روز جزا کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن۔ یہ دن ہے قیامت کا۔ ہم روز یاد کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں، مگر سوچتے نہیں کہ اس دن ہوگا کیا، میں نے کیا تیاری کی ہے اس دن۔ اتنا ڈیفیکلٹ ڈے، ادھر تو کوئی سورس بھی چل جاتی ہے نا، یار فلاں جگہ جا رہا ہوں، ایک کال کر دینا، بلکہ ایسا کرو یار تم میرے ساتھ ہی چل دو، آپ کی بڑی اچھی سلام دعا، آپ بھی آ جاؤ۔ کوئی ساتھ دینے والا جس دن نہیں ہوگا، میں اکیلا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اور میرے سامنے ڈیفیکلٹیز اور پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں، بعد میں بتاؤں گا، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ سوائے ایک ہستی کے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ذرا پہلے قرآن کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن نے کیسا شاندار اسلوب اختیار کیا، بار بار ہمیں سمجھایا، بار بار ہمیں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قارعہ، یہ 30ویں پارے کی سورت ہے، اور قارعہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ قیامت ہی کا ایک نام ہے، another name of قیامہ۔ اور آپ ذرا دیکھیں کہ مختصر سی صورت میں ایک سینیریو بھی بتایا، اور تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اور قرآن پاک کا ایک بڑا شاندار اسلوب ہے، جب کسی چیز پر توجہ دلانی ہوتی ہے، ایمفسائز کرنا ہوتا ہے، تو اس کو پہلے سوالیہ طور پہ قرآن بیان کرتا ہے، پھر خود قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کہتا ہے القارعۃ ما القارعہ، دل دہلانے والی۔ اور تم نے کیا جانا کیا ہے دل دہلانے والی؟ فرماتا ہے القارعۃ ما القارعہ، دل دہلانے والی کیا ہے؟ وہ دہلانے والی۔ another question وما ادراک ما القارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ قرآن ہی ہم سے سوال کر رہا ہے، تاکہ اب دیکھیں میں یہ سوال بھی کر رہا ہوں، میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں، تو آپ سب کی توجہ کیچ ہو رہی ہے۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے کہ پہلے توجہ لی جاتی ہے، پھر اسے بیان کیا جاتا ہے، تاکہ مزید دل میں بات اتر جائے۔ آپ نے سورہ قدر میں بھی یہ اسلوب دیکھا ہوگا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ پھر قرآن نے جواب دیا کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ پہلے کوسچن دین آنسر، اب
چونکہ ایک اہم بات کی جا رہی ہے، ریئلائزیشن کروائی جا رہی ہے، تو القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا، کیا ہے دل دہلانے والی؟ اب قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، اس دن کیا ہوگا۔ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا اس دن آدمی ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے۔ آپ نے بارش میں دیکھا ہوگا لائٹ کے گرد پتنگے گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ڈائمنشن نہیں ہوتی، کوئی گر رہا ہوتا ہے، جس طرح بدحواس پتنگے ہوتے ہیں نا، اس طرح لوگ بدحواس ہوں گے۔ نوبڈی، کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، اتنی دہشت ہوگی، اتنا خوف ہوگا۔ پھر آگے فرمایا یہ تو بندوں کا حال ہے نا، ماؤنٹینز، رینج آف ماؤنٹینز ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ہم جب پہاڑ کے سامنے جاتے ہیں، کبھی آپ ماؤنٹین ایریا میں گئے ہوں گے، اپنی اوقات اتنی سی لگتی ہے، یار میں کتنا اور یہ کتنا بڑا، اللہ کی شان، کتنی طاقت ہوگی اس میں، کتنے معدنیات، کبھی لاوا نکل رہا ہوتا ہے، کبھی پیٹرول نکل رہا ہوتا ہے، کبھی ماربل کے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ سالوں سے توڑے ختم ہی نہیں ہو رہے، مگر یہ سارے پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آدمی ہوں گے پھیلے پتنگے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ کبھی آپ نے دیکھا وہ رضائی بنانے والا اون کی رضائی بناتا ہے، ڈنڈا مارتا ہے اس میں تو اون اڑ رہی ہوتی ہے، فرمایا جیسے اون دھمکی ہوئی اون ہوتی ہے نا، اون جس طرح اڑتی ہے ایسے یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کیسا دن ہوگا، یعنی اب آپ کو پہلے اس دن کا سینیریو بتایا کہ اتنا خوفناک دن ہوگا، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اب فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کی تولیں اسکیل پہ وزن نیکیوں کا بھاری ہو گیا نا، وہ بڑے مزے میں ہوگا، وہ چین میں ہوگا، وہ عیش میں ہوگا۔ لیکن دوسری سائڈ کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی تولیں کم پڑ گئی تو فرمایا وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہوگا، یعنی بڑی، جس کو کہیں کہ ڈاؤن، بہت نیچے چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ لیکن وہ کیا ہے؟ پھر اب قرآن پھر وہی انداز، وما ادراک ما ہی، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے نیچا دکھانے والی؟ اب خود آنسر دے رہا ہے قرآن، نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلے مارتی ہوئی، دیٹ از ڈے آف ججمنٹ۔ ود ان فیو آیاتس ایک ہی صورت میں سینیریو بھی بتایا اور ہونا کیا ہے وہ بتایا، رزلٹ کیا آئے گا وہ بھی بتا دیا۔ یہ قرآن ایک جگہ نہیں، اتنی آیتیں میں بیان کرتا جاؤں کہ بندہ حیران ہو جائے۔ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک ایسا زلزلہ آئے گا زمین تھر تھر آئے گی، اور کیسی تھر تھر آئے گی؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، جو کچھ زمین میں ہے، مردے بھی باہر آ جائیں گے، خزانے بھی باہر آ جائیں گے۔ ایسا زلزلہ ہوگا، ایسا ارتھ کویک ہوگا، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ اتنا کیوں ہل رہی ہے؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، فرمایا اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ آج بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں گڑبڑ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا، دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں شہر جاتے ہیں، اپنے وطن میں لوگ جاننے والے ہیں، ادھر تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ زمین گواہی دے گی، قرآن کہتا ہے اس جگہوں کو اپنے سجدوں کے گواہ بناؤ، اپنے ذکر کی گواہ بناؤ۔ زمین کے بہت سارے حصے تمہاری نیکیوں کے گواہ ہونے چاہیے۔ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زمین کے بہت سارے حصے گناہوں کے گواہ ہیں۔ یہ زمین اللہ کرے میری اور آپ کی یہ گواہی دے، انشاءاللہ یہ جو زین بھائی کا گھر ہے، ان کا گارڈن یہ گواہی دے گا کہ مولا یہ سب جمع ہوئے تھے اور یہاں تیرا ذکر کیا تھا، تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور تجھ سے محبت کر رہے تھے۔ یہ ہم سب نے سوچنا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے ایسے بھی جناب حصے ہیں زندگی کے، ایسے گناہ ہیں کہ جو جہاں جاتے ہیں گناہ کرتے ہیں۔ وہ غور کرے وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، زمین گواہی دے گی۔ اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آگے قرآن کہتا ہے ایسی صورت کی جو آخری آیتیں ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا وہ دیکھے گا۔ آج بندہ کہتا ہے تھوڑی سی تو بات ہے یار، کون دیکھ رہا ہے، چلتا ہے ہماری مارکیٹ میں تھوڑا بہت جھوٹ بولنا چلتا ہے، اب فیملی ہے یار، فیملی میں تھوڑا بہت چلتا ہے، بچوں کی خوشی میں چلتا ہے، نہیں جناب ذرہ بھر گناہ بھی دکھایا جائے گا۔
چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں لوگ، نفل ہی ہے نا، ہیں صدقہ ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں موقع ملے تو نیکیاں کرتے جاؤ، کیونکہ یہ ذرہ ذرہ نیکیاں بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔